یہ ہے مقبوضہ بلوچستان۔ آج 16 جنوری سال 2025 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کی علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ پنجگور گوادر مشقے کے شہری 7 افراد جبری لاپتہ، ایک شخص کو اہل محلہ نے بچا لیا۔ شہر کے مقام پر سی پیک شارہ بند۔ دہشت دھماکہ مچ مسلح افراد نے فوج کشی کرنے والے پاکستانی فورسز کو نشانہ بنایا۔ حملوں کی ذمہ داریاں بی ایل ایف نے قبول کر لی۔ نصیر آباد 25 جنوری یوم یادگار بلوچ نسل کشی کو دال بندین میں ہونے والے بلوچ یکجہتی کمیٹی کے جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں ڈاکٹر مہرنگ بلوچ آج نصیر آباد پہنچے، جہاں انہوں نے ایک کارنر میٹنگ کے دوران عوامی مجمع سے خطاب کیا۔ کوئٹہ بلوچ یکجہتی کمیٹی شال زون کی جانب سے بدھ کے روز بلوچستان یونیورسٹی سے بلوچ شہدائے قبرستان نیوکہان ہزار گنجی تک ریلی نکالی گئی، جہاں انہوں نے شہداء کے قبروں پر حاضری دی اور پھول نچھاور کیے۔ بلوچستان میں واقعات کی تازہ ترین لہر میں شدت آ گئی، جس نے عوام کو ماتم کنا کر دیا ہے۔ بلوچ وومن فورم خضدار منگچر روڈ حادثہ، ماں بیٹی ہلاک، ایک شخص زخمی ہوا۔ منگچر میں زمبیات حادثے کا شکار ہوئے، جس کی وجہ سے ان میں آگ لگ گئی۔ آوران تحصیل مشقے کے علاقوں میں پاکستانی فورسز نے فوج کشی کے لیے پیدل اور قافلوں کی شکل میں داخل ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت مشقے کنبی اور حکشاں سمیت آس پاس کی جگہ فوجی بربریت کی زد میں ہیں۔ دوسری جانب اطلاع ہے کہ گزشتہ رات تحصیل مشقے سے پاکستانی فورسز نے رات گئے مختلف مقامات پر چھاپہ مار کر متعدد افراد کو حراست میں لے لیا، تاہم بعد ازاں دیگر افراد رہا ہو گئے، مگر نبیداد ولد ابراہیم سکنہ پیراندر آواران اور محمود ولد ذوالفقار سکنہ ملش بند مشقی نامی 2 افراد لاپتہ ہو گئے۔ دونوں کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ انہیں فورسز نے مینی نامی محلے سے حراست میں لے لیا، جبکہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ضلع کیچ کے مرکزی شہر تربت کے علاقہ نیو بہمن ڈنک میں پاکستانی فورسز نے رات گئے چھاپہ مار کر بلال بلوچ ولد حیدر علی اور اسماعیل بلوچ ولد خیر محمد نامی 2 نوجوانوں کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران انہوں نے 2 گھنٹے تک گھروں کی تلاشی لی اور خواتین بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ ضلع پنجگور کے علاقہ سیدان میں رات گئے پاکستانی فورسز نے چھاپہ مار کر 2 افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مزیر ولد نذیر اور جاسم ولد احمد کو پاکستانی فورسز نے حراست میں لے کر لاپتہ کر دیا ہے، جس کے بعد انہوں نے سیدان کے مقام پر شاہراہ کو بلاک کر دیا۔ خضدار زہری تراسانی میں رات گئے پاکستانی فورسز نے چھاپہ مار کر محمد سلیم ولد وڈیرہ رستم خان نامی شخص کو جبری لاپتہ کرنے کی کوشش کی، تاہم اہل محلہ نے انہیں بچا لیا۔ آپ کو علم ہے خضدار کے تحصیل زہری سے گزشتہ دنوں پاکستانی فورسز نے فوج کشی دوران 13 افراد کو حراست بعد جبری لاپتہ کر دیا تھا، جن میں سے 11 بازیاب ہو گئے ہیں، مگر 2 تاحال لاپتہ ہیں۔ ان کی بازیابی کے لیے لواحقین نے گزشتہ روز سے پھر احتجاج کرتے ہوئے مختلف مقامات سے شاہراہ بلاک کر دیا ہے۔ ضلع گوادر کے علاقہ ورماڑ تاک سے پاکستانی فورسز ڈیتھ اسکواڈ کارندوں نے ملا مطاہر بلوچ ولد ڈاکٹر سلیم بلوچ سکنہ آوران تیر تیج کو اغوا کر لیا ہے۔ تربت شہر کراس پر تربت تا کوئٹہ سی پیک روڈ کو لاپتہ افراد کے لواحقین نے دھرنا دے کر بلاک کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سامی بلوچی بازار، گنڈ کی شہرک اور افسر شاہ آباد سے تعلق رکھنے والے 8 لاپتہ افراد کے لواحقین نے شہرک کراس پر احتجاج کرتے ہوئے شاہراہ کو بند کر دیا، جس سے تربت کوئٹہ پنجگور آواران اور ہوشاب کے درمیان 2 طرفہ ٹریفک معطل ہو کر رہ گئی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ سامی بلوچی بازار کے رہائشی منیر احمد ولد میاں شیخ ولد غلام قادر اور شکیل احمد ولد رند کو 12 جنوری کی شب سیکورٹی فورسز نے آبسر دوکرم سے مویشی منڈی سے حراست میں لیا تھا، جس کے بعد لاپتہ ہیں۔ اس کے علاوہ آبسر شاہ آباد کے رہائشی ذاکر ولد حیدر، صالح محمد ولد نوکاب، یونس ولد سوالی، دلسرد ولد حسن اور اعجاز ولد سوالی کے لواحقین نے بھی ان کی بازیابی کے لیے آ کر دھرنے میں شریک ہوئے۔ بولان مچ کے مختلف علاقوں میں پاکستانی فورسز کی فوج کشی جاری، جبکہ 3 مقامات پر
مسلح افراد نے انہیں نشانہ بنایا۔ BLF نے ان پر حملے کی ذمہ داریاں قبول کی ہے۔ علاوہ ازیں دشت میں پاکستانی فورسز کو ریموٹ کنٹرول بم حملے میں رات گئے نشانہ بنایا گیا، جس کی ذمہ داری BLF نے قبول کی ہے اور کہا ہے کہ آفیسر سمیت 7 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقہ زامران نوانو میں مسلح افراد نے پاکستانی فورسز کے لیے سامان پہنچانے والی ایک ٹرک کو نشانہ بنایا، جس میں انہوں نے فائرنگ کر کے اس کے انجن اور ٹائر بسٹ کیے۔ ہماری نیوز کو لائک اور شیئر کریں تاکہ پاکستان اور اس کے فوج کی درندگی کی نیوز زیادہ سے زیادہ انسان دوست لوگوں اور ملکوں تک پہنچ پائیں۔ شکریہ۔